سال گزرنے کے بعد اگر کوئی صاحب نظر ڈالے تو سرزمین مکہ میں جلال نظر آتا ہے، اور جب مدینے میں جائے تو جمال نظر آتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھیں ہوں نا، مشکل تو یہی ہے نا جی۔ ہماری آنکھوں میں تو ماشاءاللہ ویڈیو پہ تصویریں کھڑی ہیں، یا فلموں کی تصویریں ہیں، یا عورتوں کی تصویریں ہیں، پھر ان گندی آنکھوں میں تو حضور کی تصور نہیں آ سکتا۔ نہیں، ایمان سے کہیں اگر ایک جگہ ناپاک ہو تو وہاں پاک جو چیز آ سکتی ہے؟ ہم نے تو دل میں غیروں کو بٹھایا ہوا ہے نا جی، آنکھوں میں تو ہم نے جناب ان تتلیوں کو بسایا ہوا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا جی جنہوں نے کبھی زمین سے نظر اوپر بھی اٹھایا، ہمیشہ نظریں چوئی گئی تاکہ غلطی سے بھی کسی پہ نہ پڑ جائے۔ جب ان کی نظریں محفوظ ہو گئی تو اب اللہ نے بھی ان کے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دیا ہے کہ پھر جب وہ تصور کرتے ہیں تو مدینہ سامنے آ جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم۔ یہ تو محبت کی بات ہے نا جی۔ آپ قرآن شریف پڑھیں گے، بڑی مشکل سے ایک پارہ پڑھ لیں گے یا کوئی دو پڑھ لیں تو بڑا تیر مارا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ صرف صحابہ میں نہیں، اس دور میں بھی پیدا ہوئے جو ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ ان کے تو 24 گھنٹے زبان پہ قرآن ہی ہوگا نا، گالیاں تو نہیں ہوں گی نا۔ تمہاری زبان تو گالیوں سے فارغ نہیں ہے۔ حرم میں بیٹھی ہیں تو کس سے کہانیاں کا، اچھا جی کیا حال ہے، آپ کب جا رہے ہیں، آپ کی فلائٹ کا کیا ہوا۔ حرم میں بھی یہی قصہ ہے۔ تم نے کبھی اللہ کے حرم میں آ کے ادب کے ساتھ غور ہی نہیں کیا ہے۔ تم نے کبھی کعبۃ اللہ پہ وہ نظر ہی نہیں ڈالی ہے جس میں اثر اور تاثیر پیدا ہوتی۔ لیکن مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب بھی آپ استغفار زیادہ پڑھا کریں اور حضور پاک پہ درود شریف زیادہ پڑھا کریں، سارے رنگ دل کے جو ہے نا وہ دھل جائیں گے۔ اور غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالا کریں، چونکہ انسان ایک بزرگ تھے وہ مثال دیتے تھے کہ آپ نے گھر کے اوپر 2000 گیلن کی ٹینکی رکھی ہوئی ہے، پانی کی فل ہے، اور نیچے ایک چھوٹی سی وہ 1/4 انچ والی ایک ٹوٹی کھلی رہ گئی تو 10-12 گھنٹے وہ ٹینکی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، حجر اسود پہ بھی لڑتے ہیں، صفا مروہ بھی دوڑتے ہیں، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، لیکن آنکھوں والی وہ جو ٹوٹی ہے نا وہ غیر محرم پہ کھلی ہوئی ہے، بس اس پہ نظر پڑی اور ساری عبادتیں دھڑام سے ختم ہو گئی۔ جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے چلے گئے۔ کعبے کو دیکھو تو صحیح نا۔ میرے دوست تھے ڈاکٹر، آپ بھی ہوں گے، کافی عرصہ ہو گیا چونکہ میں نہیں گیا، شکاگو میں تھے۔ انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا وکیل صاحب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہاں میرا اپنا سرجری ہے، اپنا کلینک ہے، تو کبھی کبھی گورنمنٹ جو ہے ہمیں تنخواہ پہ ہائر کرتی ہے جیل کے لیے کہ بھی ہفتے میں ایک دن جیل کے مریضوں کو دیکھیں، اس کا ہمیں بڑا اچھی معاوضہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا اسی ضمن میں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بارک ہے جس میں پھانسی لگنے والے لوگ جو ان کو الگ الگ سیل میں رکھا جاتا ہے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ پینٹنگ کر رہا ہے، کوئی تصویر بنا رہا ہے، رنگ بھی ہے اور سامنے اس کے سارا انتظام کیا ہوا ہے، کنور سب کو لگا ہوا، اس میں بیٹھے ہوئے وہ تصویر بنا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہونے کا نہیں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ میرا پیشہ ہے، میں پہلے بھی یہی پینٹنگ کرتا تھا، اب جیل میں آ گیا۔
لکھا ہے کہ بھی چونکہ میں پینٹر ہوں تو آپ مجھ سے فائدہ اٹھائیں. تو میں پینٹنگ بناتا ہوں، پھر یہ جا کے بکتی ہے، ان کا پیسہ جو ہے وہ جیل ایڈمنسٹریشن کو ملتا ہے، مجھے بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، میں دوسرے راؤنڈ میں جب گیا نا تو میں کعبۃ اللہ کی ایک تصویر اس کے پاس لے گیا. میں نے کہا یار یہ میں عمرے پہ گیا تھا، وہاں سے کعبہ شریف کے فوٹو بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت بنا تھا، تو یہ میں لے آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل میں خیال ہے اگر مہربانی کرو تو اس کی پینٹنگ بنا دو. ہاتھ سے بنی ہوئی چیز الگ ہوتی ہے نا، یہ کیمرے کی تصویریں تو الگ چیز ہے نا. اور میں کہا ٹھیک ہے تصویر چھوڑ جاؤ، میں تمہیں بنا دوں گا. میں نے کہا میں تمہیں معاوضہ دوں گا جو بھی کہو گے. وہ کہتی ہیں کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں واپس آیا تو اس کے بعد میں چھٹی پہ چلا گیا اپنے ملک انڈیا کے تھے وہ. میں چھٹی پہ چلا گیا 3 مہینے کی چھٹی پہ. 3 مہینے کے بعد میں واپس آیا تو میرے بجائے انہیں اور ڈاکٹر اپائنٹ کر دیا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی میں نے ایک آدمی کو پینٹنگ بنانے کے لیے وہاں جیل میں دیا تھا، تو میں سننے نے جیل سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا آپ آ جائیں، یہ بندہ آپ کے مقام ہم نے عارضی رکھا ہے، 10 دن کے بعد یہ چلا جائے گا، پھر آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. تو میں نے کہا بیٹا ابھی کیا جانا ہے، 10 دن کے بعد ایک ہی دفعہ جائیں گے ڈیوٹی پہ. تو کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد میں جب ڈیوٹی پہ گیا تو میں اس کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور تصویر ادھر رکھی ہوئی ہے. میں حیران ہو گیا، اب یہ بندہ تو کافر ہے، یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے. میں کھڑا رہا، وہ نماز سے فارغ ہوا، اس نے بھی مجھے دیکھا پہچان لیا، اور ہمیں تو کمرے میں جانے کی بھی اجازت تھی، ڈاکٹر تھا میں، تو میں چلا گیا اور مجھے بڑی محبت سے ملا. میں نے کہا یار پہلے میں تو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں اسلام نصیب کیا. وجہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ تیری تصویر وجہ ہے. اور کیا ہے؟ میں جب اس کو تصویر کو بناتا رہا دیکھتا رہا کعبہ میرے اندر اتر گیا. بس مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مذہب سچا ہے وہ اسلام، اور مرکز ہدایت جس کی تصویر میں اتنا اثر ہے اس کعبے کو دیکھنے میں کتنا اثر ہوگا. لیکن یاد وہی بات میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھنے والی آنکھ تو ہو نا، دیکھنے والی نظر ہو اور دل میں جذبہ ہو کہ میں عمرے پہ آیا ہوں، میں نے کچھ لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. تو اس لیے بہرحال ہمارے لیے تو اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے.